اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ماہ رمضان کے حوالے سے خطبہ شعبانیہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور اس ضمن میں ہم نے آپ سے فرمایا تھا کہ خطبہ شعبانیہ کے 12 پیغامات انشاءاللہ ہمیں آپ کے گوش گزار کرنے ہیں، اور اس ضمن میں خطبہ شعبانیہ کے 3 حصے ہم نے سہولت کے لیے کیے تھے۔ خطبہ شعبانیہ کا پہلا حصہ ماہ رمضان کے فضائل کے حوالے سے ہے، دوسرا یا درمیانی حصہ اعمال ماہ رمضان کے حوالے سے ہے، اور تیسرا اور آخری حصہ فضائل علی کے حوالے سے ہے۔ پہلے حصے میں فضائل ماہ رمضان کے حوالے سے 2 پیغامات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ پہلا پیغام یہ کہ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جیسے کہ حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ دوسرا پیغام کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں اس مہینے میں، چنانچہ ہماری کس طرح پذیرائی کی جاتی ہے اس کا احوال آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ 2 پیغامات ماہ رمضان کے فضائل کے حوالے سے آپ تک پہنچانے کے بعد ہم اس خطبہ شعبانیہ کے درمیانی حصے کی گفتگو کر رہے تھے۔ درمیانی یا وسطی حصے کے حوالے سے پہلا پیغام ہم نے آپ کو یہ پہنچایا کہ رسول نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی بھوک پیاس سے قیامت کی بھوک پیاس کو یاد کرو، یعنی یاد قیامت، اور اس کی تیاری کرو۔ دوسرا پیغام آپ تک یہ پہنچایا کہ یہ مہینہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے، چنانچہ اپنے گناہوں کے لیے توبہ استغفار طلب کرو۔ تیسرا پیغام اس ماہ رمضان کے فضائل اعمال کے حوالے سے یہ ہے کہ انسان اس مہینے میں لوگوں کو افطار کے لیے دعوت دے اور اپنی خوشی میں افطار میں لوگوں کو شریک کرے، تو اس کو وہی ثواب ملے گا جو روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، چاہے آپ آدھی کھجور یا 1 گھونٹ پانی سے ہی اس ثواب کو کیوں نہ حاصل کریں، لیکن کوشش کریں اس ثواب کو حاصل کریں۔ اس کے بعد جو چوتھا پیغام اعمال ماہ رمضان کا ہے وہ ہے اخلاق حسنہ، جس سے آج ہم گفتگو شروع کریں گے۔ تو خطبہ شعبانیہ کے وسطی حصے درمیانی حصے کا چوتھا پیغام اخلاق حسنہ، اور اگر ہم ابتدائی حصے کے 2 پیغامات ملا لیں تو مجموعی طور پہ 6ٹھا پیغام۔ اخلاق حسنہ کے حوالے سے رسول خدا فرماتے ہیں اللہم صلی علی کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں اپنے اخلاق کو نیک کرے گا وہ قیامت کے دن پل صراط پر آسانی کے ساتھ گزرے گا، کہ جس دن لوگوں کے پاؤں میں لغزش ہوگی، اور جو شخص اپنے ماتحتین سے نرمی سے پیش آئے گا اللہ قیامت کے دن اس سے نرمی سے پیش آئے گا۔ جو شخص لوگوں کو اذیت دینے سے بچے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے غضب سے بچائے گا۔ جو کسی یتیم پر احسان کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر احسان کرے گا۔ جو اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنی رحمت سے متصل کرے گا، اور جو شخص رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے گا اللہ قیامت کے دن اس سے اپنے رحم کو قطع کرے گا۔ اس ٹکڑے
میں شعبان خطبہ شعبانیہ کے اخلاقیات کے اوپر گفتگو کی گئی ہے اور لوگوں کے معاملات کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع اس ٹکڑے اس خطبے اس پیراگراف پہ گفتگو کریں، ایک اشکال جو آپ کے ذہن میں وارد ہوتا ہے اس کو ایڈریس کرتے چلیں، وہ یہ کہ دیکھیں روزہ عبادت کا نام ہے، نماز عبادت کا نام ہے، اور عبادت کا معاملہ کا مطلب ہے حقوق اللہ کے حقوق، اور دین کے دو حصے ہیں، حقوق اللہ کے حقوق اور حقوق العباد بندوں کے حقوق۔ جب ہم اللہ کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو فقط اللہ اور آپ کے درمیان تعلق، رابطہ اور حقوق و فرائض کی بات ہوتی ہے، اور جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں آپ کے اور لوگوں کے درمیان رابطہ، تعلق اور حقوق و فرائض کی بات ہوتی ہے، اور بہت فرق ہے دونوں میں۔ مثلا ایک فرق یہ ہے کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے، رابطہ ہے، اگر بگڑ جائے تو اللہ بآسانی معاف کر دیا کرتا ہے، فقط خلوص نیت درکار ہے۔ لیکن آپ کے اور لوگوں کے درمیان معاملہ بگڑ جائے، یعنی آپ حقوق نہ ادا کریں، کوئی آپ کے حقوق نہ ادا کرے، آپ اس کے فرائض نہ ادا کریں، تو لینے والا یعنی جس کے حق آپ نے حق ادا نہیں کیا ہے، وہ چاہے تو معاف نہ کرے، چاہے آپ کتنے ہی خلوص نیت سے معافی مانگے، تو دونوں ایک الگ الگ جہتیں ہیں۔ لیکن یہاں حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روزے جیسی عبادت کے متعلق گفتگو کر رہا ہے رسول کے ذریعے بزبان رسول، لیکن گفتگو کرتے کرتے حقوق اللہ کے درمیان حقوق العباد کو لے کر آ گیا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہی نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ اللہ کی رضا کا راستہ بندوں کی رضا سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے، یعنی جب تک آپ کے گھر والے آپ سے خوش نہیں ہیں، جب تک آپ کے دوست احباب آپ سے خوش نہیں ہیں، آپ کا محلہ آپ سے خوش نہیں ہے، اس وقت تک آپ کا خدا بھی آپ سے خوش نہیں ہوگا۔ اور ہمیں ملتا ہے کہ اصحاب نے ایک دفعہ رسول اللہ سے ایک عورت کے بارے میں تعریف کی کہ بڑی متقی پرہیزگار عابدہ عورت ہے، بہت عبادت کرتی ہے، اور جب رسول نے اس کا سلوک، اس کا برتاؤ اس کے اہل محلہ پڑوس کے حوالے سے کیا تو لوگوں نے کہا کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے بہت بد اخلاقی سے پیش آتی ہے، تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی اور اس کے نماز روزہ اکارت ہو جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک انسان کتنی عبادت کیوں نہ کر لے، لیکن اپنے آس پاس کے لوگوں سے اخلاق سے نہیں پیش آتا، ابھی تو حقوق و فرائض کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اخلاق سے بھی پیش نہیں آئے گا تو اس کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ بس یہیں پہ رک کر اس خطبہ شعبانیہ کے موڑ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب تک آپ ماہ رمضان میں لوگوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے آپ کا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، چڑچڑاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، بزرگوں سے صحیح منہ بات نہیں کر رہے ہوتے، کیا وجہ ہے؟ بھائی روزہ ہے۔ بھائی آپ کا روزہ تو قبول اسی وقت ہوگا جب آپ کا موڈ ٹھیک ہوگا، جب آپ کا اخلاق ٹھیک ہوگا۔ تو آپ اس عورت کو یاد کیجئے کہ جو اپنی پڑوسی سے خوش اخلاقی سے پیش نہیں آتی تھی اور اس وجہ سے اس کے اعمال اکارت ہو گئے۔ اگر آپ روزہ رکھنے کے بعد اپنے گھر والوں پہ چیخ رہے ہیں، چیخ پکار کر رہے ہیں کہ مجھے افطار میں جو ہے وہ چائے نہیں ملی، مجھے افطار میں جو ہے وہ پکوڑے نہیں ملے، مجھے افطار میں جو ہے وہ کھانا نہیں ملا، یا مجھے جو ہے وہ بتلایا نہیں، اٹھایا نہیں مثلا سحری میں، یا میرے لیے پراپر آرام کا انتظام نہیں کیا، لوگ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور جس کا جس پر بس چلتا ہے وہ اس سے جو ہے وہ اپنے دل کی جو ہے وہ بھڑاس نکال رہا ہوتا ہے، غصہ اتار رہا ہوتا ہے، باس جو ہے ماتحتین پر غصہ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر گھر آ کے وہ شخص جو ہے اپنی بیوی پہ غصہ کر رہا ہوتا ہے، بیوی جو ہے وہ اپنے بچوں پر جو ہے وہ سارا غصہ اتار رہی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ ماہ رمضان میں چڑچڑاہٹ، جھنجھلاہٹ، غصہ، قوت برداشت، حلم، بس اسی کا نام ہے روزہ۔ اسی کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ بھیجا گیا ہے کہ تم جو ہے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لو تو عام حالت میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر لو گے۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمیں کہا گیا ہے کہ نرمی سے پیش آؤ، اور یہ کہا بھی گیا ہے کہ دین کا حسن ہے نرمی۔ اگر رسول اللہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رسول اگر تم
ان لوگوں کے لیے سخت ہوتے، یعنی اصحاب کے لیے، تو کوئی تمہارے درمیان تمہارے ساتھ نہ ٹھہرتا۔ فرعون کتنا بڑا ظالم، خدائی کا دعوے دار، اس کے لیے جب اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ تم جا کے اس سے نرمی سے بات کرو۔ تو یہ وہ لہجہ ہے، یہ وہ اخلاق ہے کہ جس کو مد نظر رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ بہت سے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نرمی سے پیش آئیں اپنے گھر والوں سے، اپنے پڑوس والوں سے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہی ٹھیک نہیں ہیں، نہ ابو ٹھیک ہے، نہ امی ٹھیک ہے، نہ ساس، نہ سسر، نہ دیور، نہ بڑے بھائی، سب اپنی اپنی دھن میں مگن ہیں، ایک بس ہم ہی دیندار ہیں، تو ہم کیسے ان سے ٹھیک سے یا صحیح منہ بات کریں؟ یا ہمارا پڑوسی جھوٹا ہے، یا ہمارا پڑوسی ہمیں تکلیف دیتا رہتا ہے، یا ہمارا پڑوسی جو ہے وہ ہماری چغلی کرتا رہتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے گھر والے ٹھیک ہوں، آپ کا پڑوسی ٹھیک ہو، سب با اخلاق ہو، تو پھر آپ کے اخلاق کا کیا فائدہ؟ آپ کو اخلاق کا مظاہرہ انہی لوگوں سے کرنا ہے کہ جو آپ سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ کو انہی سے جڑنا ہے جو آپ سے قطع تعلق کرنے کے در پر ہیں۔ تو قطع تعلق کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ روزی اور عمر دونوں میں کمی ہوتی ہے، تو ماہ رمضان میں آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ اس قطع تعلق کو ختم کرو۔ اگر قطع تعلق آپ کو کرنا ہے تو شیطان سے کیجیے، جو دین کے دشمن لوگ ہیں ان سے کیجیے، اگر وہ رشتہ داروں میں شامل نہیں ہیں، ورنہ ان سے بھی ایک واجبی سے تعلق تو بہرحال آپ کو رکھنا ہے۔ تو بس یہ اصول سمجھ لیجئے، اور بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے اس اصول کو مغرب نے بہت اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ مغربی ممالک میں رہنے والے غیر مسلم افراد جو نماز روزہ نہیں کرتے، جو خدا کو نہیں مانتے، لیکن ان کا اخلاق عروج پر ہے، مطلب اتنا زیادہ اخلاق عروج پر ہے کہ جب آپ بس میں سوار ہوتے ہیں تو ڈرائیور آپ کو سلام کرتا ہے، جب آپ اترتے ہیں تو ڈرائیور آپ کو کہتا ہے ہیو اے نائس ڈے۔ اتنا زیادہ اخلاق جو ہے وہ عروج پر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں سوری یا پلیز، برائے مہربانی، معذرت جیسے الفاظ جو ہیں مفقود ہو چکے ہیں، تو غیروں سے تو ہم بالکل توقع ہی نہیں کرتے، نہ خود کبھی توجہ دیتے ہیں، اور گھر میں بھی یہی ہے کہ گھر میں بھی جو ہے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا جو ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ گرا گزرتا ہے۔ تو ماہ رمضان ہمیں بتلاتا ہے کہ ماہ رمضان میں آپ خوش اخلاقی سے کیسے پیش آئیں، اور اس خوش اخلاقی میں سب سے پہلے آپ کا گھر، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے افراد۔ بس یہاں رک کے ایک نقطہ معترضہ آپ کے سامنے پیش کرتے چلیں کہ دیکھیں، جب رسول اللہ نے یہ کہا کہ کیا وہ اپنے پڑوسیوں سے صحیح سے پیش آتی ہے، تو اصحاب نے کہا وہ بد اخلاق عورت ہے، پڑوسیوں سے بد اخلاقی سے پیش آتی ہے۔ تو اہل محلہ کو اذیت دینے سے آپ کی عبادت حبط ہو جاتی ہے، تو جو لوگ اہل بیت کو اذیت دیں ان کے اعمال کیوں نہیں حبط ہوں گے؟ تو سب سے پہلے اہل بیت، ان کی مودت، ان کی محبت، ان سے اخلاق اس دنیا میں نہیں بھی موجود ہیں تو بھی، اور اس کے بعد ان کے چاہنے والوں سے، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ آپ کے آس پاس موجود ہیں ان سے۔ تو یہ وہ خوش اخلاقی ہے جس کے بارے میں ویسے بھی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی عمل جو ہے وہ خوش اخلاقی کا ہوگا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو خوش اخلاق ہوتا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس نے دن میں روزہ رکھا، بالکل ایسا ہی شخص ہے۔ تو یہ وہ خوش اخلاقی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے خطبہ شعبانیہ کے درمیانی حصے میں گفتگو کی۔ اس کے بعد 5واں پیغام اعمال ماہ رمضان کے حوالے سے، اور مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو 7واں پیغام اذکار الہی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ دیکھیے رسول اللہ فرماتے ہیں اذکار الہی کے حوالے سے کہ لوگوں، اس مہینے میں مستحب نماز پڑھنے والا جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا، اور جو واجب نمازیں پڑھے گا اس کو 70 گنا واجب نماز کا ثواب ملے گا، اور جو درود پڑھے گا اس کا پلڑا قیامت کے دن بھاری ہو جائے گا۔ اور جو قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اس کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی عبادتوں پر، مختصر عبادتوں پر کتنا بڑا ثواب ہے۔ واجب نماز جو ہم پڑھتے ہیں اور جو بڑی مشکل سے ہم سمجھتے ہیں کہ قبول ہوتی ہوں گی، اس کا ثواب 70 گنا
ایک دم سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو کوشش کیجئے اس واجب نماز کو بھی مستحبات کے ساتھ ادا کیجئے۔ مثلا ایک تو وہ نماز ہوتی ہے واجب جس میں آپ مقدمات کا خیال رکھتے ہیں، مثلا وضو، مثلا نجاست، طہارت، قبلہ، وقت، اور ایک اس کے بعد نماز کے دوران جو مستحبات آتے ہیں۔ اس کے بعد ایک وہ نماز ہوتی ہے، یہ عام لوگوں کی نماز ہے۔ خاص لوگوں کی نماز کیا ہے؟ جو واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کا بھی خیال رکھتے ہیں، مثلا اذان کا، اقامت کا، مسواک کا۔ مسواک کے بارے میں کہا جاتا ہے جو نماز سے پہلے مسواک کرے گا اس کو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اذان و اقامت کے بارے میں کہا جاتا ہے جو اذان و اقامت دے کر نماز پڑھے گا اس کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں ہوں گی، اور ہر صف مشرق سے لے کے مغرب تک ہوگی۔ اگر فقط اقامت دی تو 1 صف، اذان و اقامت دونوں دی تو 2 صفیں۔ تو کوشش کیجیے تمام مستحبات کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد تیسری درجے کی نماز خاص الخاص لوگوں کی نماز، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو مکمل طور پہ حضور قلب کے ساتھ پڑھی جائے، یعنی انسان جو ہے مکمل طور پہ توجہ کے ساتھ خدا کی طرف مرتکز رہے۔ کہا جاتا ہے کہ نماز میں کیسے پڑھوں، تو رسول نے فرمایا تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ درجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو دیکھتے ہوئے، تصور کرتے ہوئے نماز پڑھیں، اور کم سے کم جو ہے وہ رتبہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو خود جو ہے وہ آپ کی نماز جو ہے وہ خشوع خضوع۔ یہ ہے تیسرا خاص الخاص۔ تو اس دفعہ کوشش کریں ماہ رمضان میں آپ کی واجب نمازیں اس طرز کی ہوں کہ پوری نماز میں آپ کی توجہ جو ہے وہ خدا سے نہ ہٹے۔ مستحب نمازوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، بلکہ مستحب روزوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ مستحب نمازیں واجب نمازوں کی تلافی کرتی ہیں، اور مستحب روزے واجب روزوں کی تلافی کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے بھی آپ روزے رکھیں اور ماہ رمضان کے بعد بھی روزے رکھیں، تو انشاءاللہ امید کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں رکھے جانے والے روزوں کی تلافی کر دے گا، جو کمی رہ گئی ہے اس کو جو ہے وہ پوری کر دے گا۔ تو مستحب روزے نمازیں ہو گئیں، واجب نمازیں ہو گئیں۔ اس کے بعد درود۔ دیکھیں درود کے ویسے بھی بڑے فوائد ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ دین کے 2 حصے ہیں، اصول دین اور فروع دین۔ درود میں دونوں حصے شامل ہیں۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو مودت امام، مودت اہل بیت کا اعلان اور اظہار کرتے ہیں، یہ اصول دین ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد جب ہم درود پڑھتے ہیں، اگر ہم نماز سے پہلے دعا سے پہلے دعا کے بعد ہم درود پڑھیں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی، یہ آپ کا فروع دین کا حصہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو درود پڑھتا ہے اس کا پلڑا قیامت کے دن بھاری ہو جائے گا، یعنی آپ نے نیکیاں فرض کر لیں 10 کی ہیں تو وہ نیکیاں وزن میں ایسی ہوں گی کہ جیسے 100۔ تو درود پڑھنے والے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہم صلی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے اور اس کی کوئی تلافی ممکن نہ ہو، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی معاف نہیں ہوں گے، شاید جو آپ کو لگتا ہے کہ میں کیا جرمانہ دوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، تو کہتے ہیں کہ ایسا شخص درود پڑھے، تو درود پڑھے گا تو بڑے سے بڑے گناہوں کا کفارہ، بڑے سے بڑے گناہوں کی تلافی ہو جائے گی۔ تو درود عقیدہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ درود آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کی ایک وجہ، ایک سبب بھی ہے، اور درود آپ کے عمل کے وزن کو بڑھا دیتی ہے۔ پھر رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت پڑھے گا اس کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ دیکھیں ہماری پوری عمر گزر جاتی ہے، سال ہمارا گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، لیکن قرآن کو چھونے کی نوبت نہیں آتی، قرآن کو پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ چاہے جائے کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ جو ہے وہ پورا قرآن پڑھیں۔ اچھا ضروری بھی نہیں ہے کہ قرآن شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں، قرآن کھول کے پڑھیں، ٹھیک ہے ان کا ثواب اپنی اپنی جگہ ہے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے بنسبت بغیر دیکھے، کیونکہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کھولیں گے پڑھیں گے تو دیکھا جائے گا، تو سستی کاہلی ایک آڑے آ جاتی ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو
سورہ آپ کو زبانی یاد ہے، سورہ حمد یاد ہے آپ کو، سورہ توحید یاد ہے، سورہ فیل، سورہ ناس، سورہ لہب، سورہ فلق وغیرہ، چاروں قل، تو کم از کم آپ ان سوروں کو تو پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں۔ اب سورہ حمد ہے، اس میں 7 آیات ہیں، تو 7 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کھولیں اور اس کو دیکھ کے پڑھیں، کوئی نئی سورہ پڑھیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا قرآن پڑھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس سورہ الحمد، پھر بقرہ اور پھر سورہ ناس تک پڑھنا ہے۔ جو بھی سورہ آپ کو یاد ہے، چلتے پھرتے، آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، بستر پہ آپ لیٹے ہوئے لیٹے اٹھنے میں 5-10 منٹ لگ جاتے ہیں، اس میں جتنے بھی سورہ آپ کو یاد ہیں پڑھ ڈالیں۔ بستر پہ آپ جاتے ہیں تو عادت بنا لیں کہ جب تک نیند نہیں آئے گی مجھے سورہ پڑھنا ہے، جتنی بھی مجھے آپ کو سورہ یاد ہے، تو ہر سورہ میں ایک آیت پر ایک قرآن کا ثواب بیٹھے بیٹھائے۔ ورنہ تو آپ پورا قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ 6000 سے زیادہ آیات ہیں، تو 6000 سے زیادہ مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس مہینے میں ٹارگٹ بنائیں کہ ہمیں صرف ثواب نہیں حاصل کرنا، بلکہ اس سے ہدایت بھی حاصل کرنی ہے۔ ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ کہ جو سورہ آپ کو یاد ہیں ان کا ترجمہ بھی یاد کریں، جن کا ترجمہ یاد ہے ان کی تفسیر، ان کا بیک گراؤنڈ، پس منظر، شان نزول بھی یاد کریں، اور مفاہیم سمجھنے کی کوشش کریں۔ کم از کم وہ سورہ جو آپ کو زبانی یاد ہیں، وہ سورہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، ان کا ایک بیک گراؤنڈ، ان کا ترجمہ، ان کا ایک جسے کہتے ہیں خلاصہ آپ کے ذہن میں ہو۔ لوگ کہتے ہیں اکثر کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہماری توجہ نہیں ہوتی، اسی وجہ سے نہیں ہوتی کہ نماز میں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے معنی اور مفاہیم ہی نہیں معلوم آپ کو۔ تو کم از کم اس ماہ رمضان میں ٹارگٹ بنائیں کہ ہم جو نماز میں جتنے بھی اذکار الہی کرتے ہیں ان تمام کے ترجمے اور مفاہیم آپ کو یاد ہوں، اور جتنے سورے آپ کو یاد ہیں ان کو تفسیر کے ساتھ، شان نزول کے ساتھ آپ کو اس دفعہ حل کرنا ہے۔ اور ویسے بھی تفہیم القرآن کے حوالے سے بہت سارے کورسز، کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ اگر آپ ٹارگٹ بنائیں، اس میں آسان عربی گرامر دی بھی ہوتی ہے، مہینے میں اگر آپ 1 گھنٹہ بھی لگائیں تو کم از کم قرآن کی حد تک اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ مطلب سورہ نئی بھی ہو آپ کے لیے، جب آپ سنیں گے تو اس کا ترجمہ آپ بتلا سکتے ہیں کہ اس آیت کا یہ ترجمہ ہے، یعنی وہ گرامر جو فقط قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو تفہیم القرآن کے نام سے کتابیں بازار میں دستیاب ہیں۔ تو کوشش کریں اس مہینے قرآن پہ غور و فکر کریں، قرآن کی گرامر، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، تاکہ جب آپ قرآن پڑھیں یا ویسے بھی نماز میں یا نماز کے علاوہ، تو آپ کو وہ چیزیں، وہ منظر، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں آپ، جو ہے ابو لہب کی کہانی پڑھ رہے ہیں آپ، جو ہے وہ ابابیل کا قصہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ تمام چیزیں، منظر نامے آپ کے سامنے آ جائیں۔ تو ماہ رمضان میں آپ کو مستحب نمازیں بھی پڑھنی ہیں۔ ماہ رمضان میں مستحب نمازوں میں ایک تو پنجگانہ نماز کی جو نوافل ہے وہ آ جاتے ہیں، عموماً نہیں پڑھتے ہم، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن ماہ رمضان میں کم از کم اس کا اہتمام کریں۔ آپ کو جہنم سے آزادی مل رہی ہے۔ مستحب نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ جہنم سے آزادی۔ تو اگر فرض کر لیں آپ کو سستی ہوتی ہے تو بہت آسان طریقہ ہے کہ جن نمازوں کی نافلہ کم ہیں کم از کم اس سے ابتدا کریں۔ فجر، اس دفعہ سحری میں آپ اٹھیں گے انشاءاللہ تو نماز شب پوری 11 رکعت کا ثواب کمانے کی کوشش کریں۔ 2 رکعت ہوتی ہے فقط، اور سب سے زیادہ تاکیداً مستحب ہے فجر کی نافلہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے، وہ آپ فجر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی بھی 2 رکعت ہوتی ہے، وہ تو بیٹھ کے پڑھنی ہوتی ہے، اس سے ابتدا کر لیں آپ۔ مغرب کی 2 اور 2 4 ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے ہمت دی تو پھر ظہر عصر کی جو 8 رکعت ہوتی ہیں وہ بھی آپ کی ہمت ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں نافلہ نمازوں کا۔ اس کے بعد اس کے علاوہ نماز جعفر تیار ہے، روزانہ نہیں تو کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ۔ قرآن کے ساتھ جو دیگر اذکار ہیں، دعائے کمیل ہے، مثلا دعائے ندبہ ہے، دعائے عہد ہے، زیارات ہیں، تو ان کو کوشش کریں اس دفعہ پڑھیں، اور کوشش کریں مفاتی ترجمے کے ساتھ بھی جو ہے وہ دستیاب ہے بازار میں۔ جو بھی دعا پڑھیں کوشش کریں اس تعقیبات نماز ہوتی ہیں اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، اور آپ چند دن زیارات اور دعاؤں کا ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو خود عربی سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتلایا تھا کہ ایک امریکی آیا تھا پاکستان میں، اس نے جو ہے وہ نیا مسلمان ہوا تھا، اس نے وہاں تقریر کی، تو تقریر وہ عربی میں کرنے لگا، تو لوگوں نے کہا ہمیں عربی تو نہیں آتی، کہ نہیں پھر کیا آتا ہے، کہ نہیں انگلش آتی ہے۔ کہ نہیں، حیرت کی بات ہے کہ آپ کے اردو میں کتنے الفابیٹس ہیں انگلش کے؟ تو ہم نے کہا ایک بھی الفابیٹ نہیں ہے۔ کہ عربی کے کتنے الفابیٹ ہیں؟ کہ سارے الفابیٹ ہیں، بلکہ ہمارے پاس زیادہ ہیں، عربی میں کم ہے، ڑ ہے، ٹ ہے، یہ ہے، یہ عربی میں نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو عربی آنی چاہیے یا انگلش؟ آپ کے لیے آسان کیا ہونا چاہیے؟ عربی آسان ہونی چاہیے، انگلش آسان ہونی چاہیے؟ عربی آسان ہونی چاہیے۔ اس طرح فارسی زبان ہے، اس کی بھی تمام حروف ہماری زبان میں موجود ہے۔
تو فارسی اور عربی تو ہمارے لیے بہت آسان زبان ہے، اس کو ہمیں فوراً سیکھ لینا چاہیے۔ عربی تو سب سے مشکل ہے، اور انگلش تو سب سے مشکل ہے دیکھا جائے الفابیٹس کے اعتبار سے، اور حقیقت میں ہماری عمریں گزر جاتی ہیں اور انگلش صحیح طور پہ نہیں آ پاتی۔ تو اس رمضان میں، ماہ رمضان میں ٹارگٹ بنائیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے، ترجمے سے پڑھنا ہے، اور جو دشمنوں کی تہمت ہے کہ شیعوں کو قرآن نہیں آتا، شیعوں کا قرآن الگ ہوتا ہے، اور شیعوں جو ہے وہ قرآن کو نعوذ باللہ نہیں مانتے، تو اس زمانے میں یاد رکھیے کہ مولا نے جب قرآن پیش کیا تھا اصحاب کو اور یہ کہا تھا کہ میں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے اور اس کی تمام آیات کی شان نزول درج کر دی ہے، تو لوگوں نے یہ کہا تھا ہمیں تمہارا قرآن نہیں چاہیے، تو مولا نے کہا تھا کہ اب تم اس قرآن کو کبھی نہیں دیکھ سکو گے، اب پھر وہ قرآن واپس لے کے چلے گئے تھے۔ تو ہم اس قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر وہ قرآن ہوتا تو آج قرآن کے ہوتے ہوئے 73 فرقے نہ بنتے، لیکن افسوس لوگوں نے قرآن اور صاحب قرآن دونوں کا انکار کیا اور آج تک فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ پانچواں پیغام آپ کے سامنے پیش کیا اذکار کے حوالے سے۔ اس کے بعد چھٹا پیغام شیطان کی قید۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر دے گا۔ رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں، اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، تم خدا سے دعا کرنا کہ تمہارے لیے جہنم کے دروازے نہ کھولے جائیں۔ لوگوں، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تم خدا سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے دروازوں کو بند نہ کرے۔ اس مہینے شیطان کو قید کر دیا جائے گا، تم خدا سے دعا کرنا کہ تمہارے اوپر شیطان کو مسلط نہ کرے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جو کہ 7 دروازے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں جو کہ 8 دروازے ہیں۔ اور کتنی حیرت کی بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے کہ باب ریان خصوصی طور پہ روزے داروں کے لیے ایک باب ہے جس سے فقط روزے دار داخل ہوں گے، کسی اور عبادت کے لیے باقاعدہ ایک باب نہیں بنایا گیا ہے، اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ روزے کی حالت میں ہم ہر عبادت کر سکتے ہیں، بعض اوقات 2 عبادتوں کو ایک ساتھ نہیں جوڑ سکتے، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ بلکہ نماز کے لیے تو کہا یہ ہے کہ مغرب کی نماز آپ ادا کرنے کے بعد روزہ کھولیں تاکہ روزے کی حالت میں آپ جو ہے نماز پڑھیں۔ تو جنت کے دروازے جب آپ کے لیے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیجیے گا، اس کا مطلب ہے خدا آپ کو جہنم سے آزادی دلوا رہا ہے اور جنت میں داخل کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اور دوسری سب سے اہم بات جو اکثر ہمارے لیے پریشان کن ہوتی ہے، اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا تزکیہ نفس کے حوالے سے، گناہوں کو چھوڑنے کے حوالے سے ہم کتنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے وہ گناہ نہیں چھٹ پاتا، وہ نیکی نہیں ہو پاتی، تو ہم بالآخر تھکار کے کیا کہتے ہیں کہ بھائی شیطان نے ورغلا دیا، شیطان حاوی ہو گیا۔ اب اس مہینے میں آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے شیطان کے حوالے سے۔ اب کہاں کا شیطان، کون سا شیطان؟ شیطان تو پابند سلاسل ہو گیا۔ ایک شیطان کو 7 زنجیروں میں باندھا جاتا ہے، اور 7 فرشتے ایک شیطان پر متعین ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ شیطان کو اگر موقع ملے تو وہ زنجیر توڑ کے آ جائے۔ یہ استقامت اور یہ مسلسل اپنے مشن میں مشغول رہنا شیطان سے سیکھیے۔ شیطان 1 مہینے کی بھی قید یا چھٹی برداشت نہیں کر رہا، اور آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ چھٹ کے آتا ہے چاند رات کو کس طرح تابڑ توڑ حملے کر رہا ہوتا ہے کہ مہینے بھر کا تقویٰ جو ہے وہ بہا کے لے جاتا ہے۔ ایک تو ماہ رمضان سے پہلے وہ اتنا ڈوز اور اتنی جسے کہتے ہیں کہ دوا دے چکا ہوتا ہے کہ آپ خوف غفلت سے بیداری نہیں ہو پاتے، جب بیدار ہوتے ہیں تو ماہ رمضان کے جانے کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، جب آپ کہتے ہیں بھئی اب روزہ رکھنے میں مزہ آ رہا ہے، اب جی چاہ رہا ہے کہ ماہ رمضان جو ہے سال بھر رہے، اور جب آپ ماہ رمضان ختم کرتے ہیں تو وہ اس طرح کا ماحول پیدا کر دیتا ہے عید اور چاند رات میں کہ تمام تقویٰ جو بہہ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سیکھیے کہ شیطان تیار نہیں ہے، زبردستی اس کو باندھا جا رہا ہے۔ یہ کیسا انسان ہے جو چھٹی مانگتا ہے کہ مجھے نماز نہیں پڑھنی آج، یا مجھے جو ہے وہ روزہ نہیں رکھنا، یا مجھے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کو مسلسل کرنی ہے، اور یہ شیطان سے سیکھیے استقلال، کہ جب وہ آپ کو ورغلانے میں اور گناہ کروانے میں مسلسل لگا ہوا ہے تو آپ کیوں نہیں نیکی کرنے میں مسلسل لگے ہوئے۔ انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک خارجی
ایک داخلی خارجی دشمن شیطان ہے اور داخلی دشمن نفس ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نفس آپ کا اپنا ہے، آپ کو معلوم ہے آپ کی طبیعت کیا ہے، آپ کا مزاج کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ویک پوائنٹس کیا ہیں، کون سے گناہ ہیں آپ فوراً سلپ ہو جاتے ہیں، کون سے گناہ ہیں کہ جو آپ انشاءاللہ کبھی نہیں کریں گے۔ تو بہت آسان دشمن ہے ماہ رمضان میں آپ کے سامنے جس کو پچھاڑنا ہے آپ کو۔ شیطان بڑا مشکل دشمن ہے، خارجی دشمن ہے، کفر پہ اڑا ہوا ہے، اس کے لیے مومن بننا، مسلمان بننا ناممکن ہے، اس نے خود اپنے لیے یہ کفر قرار دے دیا ہے۔ وہ کہاں سے حملہ کرے گا، کیسے حملے کرے گا آپ کو نہیں معلوم۔ آج وہ دولت دکھا کر آپ کو ورغلا رہا ہے، کل وہ شہرت کے بلبوتے پہ آپ کو ورغلائے گا، پرسوں وہ آپ کو تکبر کے ذریعے ورغلائے گا۔ آپ کو نہیں معلوم کہاں سے وہ حملہ کرتے اور کس صورت میں۔ بعض اوقات انسان کی صورت میں شیطان آ جاتا ہے۔ شیطان نے کہا تھا نا کہ میں انسان پر اوپر سے حملہ کروں گا، نیچے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا۔ ایک دشمن جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا، ایک دشمن جو مختلف سمتوں سے حملہ کر رہا ہے، اس کے لیے مقابلہ کرنا نہایت مشکل ہے، جس کے بارے میں آپ کو پوری معلومات بھی نہیں ہے۔ لیکن نفس کے بارے میں تو معلوم ہے۔ نفس کیا ہے؟ آپ کی طبیعت، آپ کی لالچ، آپ کا مزاج، آپ کی چاہت کہ آج میرا یہ جی چاہ رہا ہے، آج میرا یہ جی چاہ رہا ہے۔ تو اس کو پکڑنا، اس کی گرفت کرنا زیادہ آسان ہے۔ تو ماہ رمضان میں کوئی یہ نہ کہے، اگر کسی کے ایمان کا ٹیمپریچر چیک کرنا ہے کہ حقیقت میں اس کا کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں بھی ماحول ایسا تھا، شیطان نے بہکا دیا تھا، تو ماہ رمضان میں ماحول بھی اچھا ہوتا ہے، ماہ رمضان میں شیطان بھی پابند سلاسل ہوتا ہے۔ اگر اب آپ نے کوئی گناہ کیا تو سمجھ جائیے کہ آپ کا ایمان بس اسی درجے کا ہے، اور آپ نے اگر گناہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان بڑے اعلیٰ درجے کا ہے، بس فقط شیطان کو زیر کرنے کی دیر ہے۔ تو آپ کی آدھی رکاوٹ تو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی، بس آپ کا نفس ہے اندر کا جس کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اور نفس کو قابو کرنے کے لیے بہترین طریقہ بھوکا رہنا ہے۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے اگر آپ پڑھیں علماء اعلام کی گفتگو تو وہ یہی کہتے ہیں، اگر اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ روزہ رکھیں، آپ اپنے آپ کو بھوک میں مبتلا کریں۔ دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کا نفس دنیا کی طرف مائل ہے، اور آپ کی جسے کہتے ہیں روح وہ یا بہترین نفس وہ آخرت کی طرف مائل ہے، سوری آپ کا جسم جو ہے وہ دنیا کی طرف مائل ہے، اور آپ کا جو نفس ہے وہ قیامت کی طرف مائل ہے۔ اب کرنا کیا ہے، اگر جسم کا پلڑا بھاری ہوا تو وہ نفس کو اپنے ساتھ کھینچ لے گا، اگر نفس کا پلڑا بھاری ہوا تو جسم کو اپنے ساتھ کھینچ لے گا، پھر وہ طاہر، پاک و پاکیزہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ جو ہم کہتے ہیں کہ نفس برا ہے، نفس دشمن ہے، یہ کون سا نفس ہے؟ یہ وہ نفس ہے جو جسم کے غلبے میں آ چکا ہے۔ جسم کہتا ہے مجھے سونا ہے تو نفس بھی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے سو جاتے ہیں، جسم کہتا ہے مجھے کھانا ہے تو نفس بھی کہتا ہے چلو کھاتے ہیں، جسم کہتا ہے کہ مجھے فلاں کو جو ہے وہ مارنا ہے، اس کی غیبت کرنی ہے، اس کے خلاف سازش کرنی ہے، تو نفس بھی کہتا ہے چلو اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ یہی کام کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں۔ تو آپ اس جسم کو اگر بھوکا رکھیں گے تو روح، نفس طاقت میں بڑھ جائے گا۔ بس یہی آپ کو ماہ رمضان میں کرنا ہے۔ جب آپ اپنے جسم کو کمزور کریں گے تو یہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ وہ ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہوتا ہے، جب آپ جسم کو مضبوط کریں گے تو یہ نفس پہ حاوی ہو جائے گا، جب آپ جسم کو کمزور کریں گے تو نفس جسم پر حاوی ہو جائے گا۔ تو ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ایک تو شیطان کو بند کر رہا ہے، اور جو اندر کا شیطان یعنی نفس ہے اس کو سدھارنے کے لیے کیا طریقہ بتا رہا ہے؟ بھوکا رہنا۔ جب آپ بھوکے رہیں گے تو آپ کا جسم کمزور پڑے گا، اور نفس پھر آپ کے جسم پر غالب آ جائے گا۔ جب نفس آپ کے جسم پر غالب آ جائے گا تو یوں سمجھ لیجئے آپ ہر کام عقل و شعور سے کریں گے۔ جب آپ اپنی عقل کو استعمال کریں گے تو پھر شیطان کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ ماہ رمضان کے بعد بھی جب آپ کا نفس مکمل طور پہ آپ کے جسم پر حاوی ہو جائے گا تو ماہ رمضان کے بعد بھی وہ شیطان پر، کیونکہ وہ ایک کھلاڑی کو پچھاڑ چکا ہے، اب دوسرا کھلاڑی، دوسرا دشمن اس کے سامنے۔ لیکن جب دو دشمنوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں
کہ میں اس سے لڑوں کہ اس سے لڑوں، باہر کے دشمن سے لڑوں کہ اندر کے دشمن سے. تو اللہ تعالیٰ نے باہر کا دشمن ہٹا دیا، آپ فقط اندر کے دشمن سے مقابلہ کیجئے، وہ بھی بھوک کی حالت میں. بہت آسان ہے مقابلہ کرنا. آپ نے اس کو پچھاڑ دیا، بلکہ پچھاڑ کہتے ہیں اس کو آپ نے اپنا دوست بنا لیا. اب آپ اپنے نفس کے ساتھ شیطان کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے، کیونکہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو چکا ہے. تو یہ وہ تیاری ہے، یہ وہ مشق ہے، تمرین ہے جو آپ کو ماہ رمضان میں جاری رکھنی ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. شیطان کو اللہ نے بند کر دیا ہے. اب آپ کو ماہ رمضان میں اپنی مکمل 100% ایفیشنسی کا مظاہرہ کرنا ہے. دیکھیے ماہ رمضان میں بہت سارے اعمال ہیں، ماہ رمضان میں بہت ساری برکتیں ہیں. ایک فطری سی بات ہے، اگر کسی کو کہا جائے کہ بھئی یہ اس کمرے میں خزانہ ہے اور میں تمہیں جو ہوں وہ 30 منٹ دے رہا ہوں، اس خزانے سے جتنے بھی قیمتی ہیرے جواہرات پتھر تم لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اور آپ کو ایک کشکول دیا جا رہا ہے. اب سارا خزانہ تو اس میں نہیں ڈال سکتے آپ، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ آس پاس میں کسی ایسے شخص کو جس کو خزانے کے بارے میں مکمل معلومات ہے اس سے پوچھیں گے کہ اس خزانے میں بہترین چیز کیا ہے، کیونکہ میرے پاس کشکول یا جو برتن ہے وہ محدود ہے اور یہ خزانہ بہت بڑا ہے. بہترین چیز، بہترین پتھر، بہترین جیولری یا بہترین آئٹم کیا ہے؟ تو کہے گا بھائی اس میں بہترین چیز ہیرے ہیں. ظاہر سی بات ہے پھر ہیرے دیکھنے کے بعد آپ سونے کی طرف توجہ نہیں کریں گے، چاندی کی طرف توجہ نہیں کریں گے، تانبے کی طرف نہیں دیکھیں گے، لوہے کی طرف نہیں دیکھیں گے، آپ فقط ہیروں کو دیکھیں گے. تو دیکھیے جب رسول اللہ خود بشعبانیاں دے رہے تھے اور اس کے آخری مراحل کی طرف جا رہے تھے تو مولا علی نے بہت خوبصورت سوال کیا. ہمارے حدیث ہے کہ حسن السوال نصف العلم. حسن سوال یعنی خوبصورت سوال، خوبصورتی سے سوال کرنا آدھے علم کے برابر ہے جس سے آپ سوال کر رہے ہیں. تو مولانا نے کیا خوبصورت سوال کیا. مولانا نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اگر ہم اس مہینے کو پائیں، جس مہینے کی آپ فضیلت بیان کریں، اگر ہم اس مہینے کو پائیں تو اس مہینے میں بہترین عمل کون سا ہے جو ہم کریں؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا محرمات الہی، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچنا اس مہینے کا بہترین عمل ہے. دیکھیں کوئی نماز نہیں بتائی اللہ نے، اللہ کے رسول نے کوئی جو ہے وہ ذکر نہیں بتایا، کوئی اور چیز نہیں بتائی. بہترین عمل میں کس کو کہا؟ گناہوں سے پرہیز کرنا ہے. اور فقط یہ نہیں کہا کہ گناہوں سے پرہیز، بلکہ کیا کہا؟ اللہ نے جو معین کر دی ہیں گناہ، اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان سے بچنا. کیوں؟ کہ رسول کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم تھا کہ آخری زمانے میں بہت ساری حرام چیزوں کو حلال طریقے سے پیش کیا جائے گا اور آدمی اس میں مبتلا ہو جائے گا. بہترین مثال، کیونکہ ماہ رمضان ہے اس حوالے سے، اور آپ لوگوں کو اس طرف توجہ بھی دلانی ہے. ٹی وی پروگرامات، اس میں ایسے حرام پروگرامات، حرام چیزیں ہوتی ہیں جس میں جس کو آپ بڑے مزے سے لے کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد پھر گلا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو اپنے تقوی اور ہم نے تو اپنی تزکیہ نفس کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی محسوس نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ آپ نے دن بھر روزہ رکھ کر افطار کے وقت ٹی وی کے آگے بیٹھ کے وہ سارے تقوی کو بہا دیا. ماہ رمضان میں جو پروگرامات آپ دیکھتے ہیں اچھل کود والے، جس میں اب تو چیف جسٹس صاحب نے بھی نوٹس لے لیا ہے، بے حجاب خواتین، میوزک، لالچ کی ترغیب، اہانت. اگر پروگرام دینی بھی ہے تو بیچ میں جو اس کے ایڈورٹیزمنٹ آ رہے ہیں، اشتہارات آ رہے ہیں، وہ اب تو مطلب کرکٹ بھی گناہ کے بغیر نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا نا، کرکٹ آ رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹی وی اینکر یا اینکرا جو ہوتی ہے بے حجاب وہ آ رہی ہے، میوزک چل رہی ہوتی ہے اور تمام تر خرافات ہو رہی ہوتی ہیں. تو ماہ رمضان میں پروگرامات کو بھی ایسے بنا دیا گیا ہے کہ اس میں حلال حرام اس طرح مکس ہو گیا ہے کہ آپ جب اٹھتے ہیں تو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ تقوی میں افادیت جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، اس کی بجائے آپ علماء کے دروس سنیں. دروس شروع ہو، ٹی وی آن، دروس ختم، ٹی وی بند. یا اب انٹرنیٹ کا زمانہ آ چکا ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ موجود ہے، آپ کے پاس ایسے اینڈرائڈ ٹی وی موجود ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ دروس لگا دیں، خود مدرسۃ القائم کے دروس لگا دیں، اور جو دوسری ویب سائٹ ہے ان کے دروس لگا دیں. اور ان دروس کو اگر زیادہ انٹرٹینمنٹ چاہیے، آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ تو چاہیے، بچے بھی بہرحال، تو موویز
جو اسلامی موویز ہیں، امیر مختار ہے، پروفٹ یوسف ہے، پروفٹ سلیمان ہے، آئمہ بے موویز بنی ہوئی ہیں، ایران میں بہت سارے ایسے ڈرامے ہیں جو سوشل ایشوز پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے تو پورا ڈرامہ جو ہے وہ ہیرو ہیروئن کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے زندگی کا مقصد عشق و عاشقی کرنا، مطلب پورا مقصد انہوں نے زندگی کا یہی بنا دیا ہے کہ اس کے بغیر آپ زندگی گزارتے ہی نہیں ہیں. تو اب جو پروگرامات آ رہے ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ اس طرح کے لہو و لعب کی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان جب اٹھتا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے ان کو معلوم ہے کہ تمام لوگ ماہ رمضان میں مشغول ہیں تو کوئی بھی ٹی وی نہیں دیکھے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ماہ محرم میں فوراً مجالس لگا دی جاتی ہیں، اسی طرح آپ ماہ رمضان میں بھی جو ہے وہ پروگرامات دکھائے جاتے ہیں ماہ رمضان کے حوالے سے، اور بیچ بیچ میں اس میں اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ملاوٹ کر دی جاتی ہے کہ آدمی جب اٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ اچھا اس کا احساس آپ کو رمضان میں بھی نہیں ہوگا. آپ اس طرح فلو میں بہہ جائیں گے. کب ہوگا احساس؟ جب رمضان چلا جائے گا کہ بھائی رمضان میں اگر ہم کم از کم ٹی وی ہی سے اعتراض کر لیتے تو ہمارا جو ہے وہ تقویٰ بہت زیادہ بچ جاتا. پروگرامات کب آ رہے ہوتے ہیں؟ عین افطار سے پہلے، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ دعا کا وقت ہے. پروگرامات کب آ رہے ہوتے ہیں؟ سحری سے پہلے، جو نماز شب کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے. تو اس ماہ رمضان میں کوشش کریں کہ ٹی وی کو بند رکھیں. اس رمضان میں کوشش کریں کہ ٹی وی پہ اگر بند نہیں رکھ سکتے تو ایسے پروگرام دیکھیں جو ہمارے کیبل نیٹ ورکس ہیں، جس میں دروس آ رہے ہوتے ہیں، جس میں جو ہے وہ ایسے ٹاک شوز آ رہے ہوتے ہیں جو مفید معلومات رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسی چیزوں کو جن کو حلال بنا کے پیش کیا جا رہا ہے ان کو نہ آپ دیکھیں نہ سنیں، کیونکہ وہ آپ کو حرام میں مبتلا کر دیں گے. تو بہترین سوال مولا علی کا اور بہترین جواب ہے کہ اس مہینے میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ محرمات الہی، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا. ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے علماء اعلام کے درمیان بھی بحث ہے کہ نیکیاں کرنا اہم ہے یا گناہوں سے بچنا. تو کہا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچنا. کیوں؟ آپ دیکھ لیجئے روزہ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کا کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہاں جا کر آپ کے مقصد واضح کیا گیا روزے کے؟ تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اگر آپ ابھی گرامر دیکھیں تو اس میں تتقون کا جو مادہ ہے وقع یقی، یعنی بچہ یا بچتا ہے، یعنی بچنے کو کہتے ہیں. تقویٰ بچنے کا نام ہے. کس سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا. اصطلاحاً اس کے معنی کیا ہوں؟ گناہوں سے بچنا. تو بس آپ یہ سمجھ لیجئے، ایک مثال اگر ہم دیں تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں آپ کے پاس ایک برتن ہے، کشکول ہے، اور آپ کو چاہیے خالص پانی. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ آپ اس برتن کو اس کے اندر موجود غلاظت سے صاف کریں. اس میں زہر ہے، اس میں کیچڑ ہے، اس میں جو ہے وہ پتھر کنکر ہیں. آپ کا پہلا فرض کیا بنے گا؟ کہ اس کشکول کو خالی کریں. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ خالص پانی کی تلاش. کوئی کہے گا بھائی نل سے لے لو، کوئی کہے گا بھائی فلٹر والے پانی سے لے لو، کوئی کہے گا کہ آپ جو ہے وہ منرل واٹر لے لیں. اگر کوئی یہ کہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے اور بارش کا پانی خالص ترین ہوتا ہے تو آپ کو بتائیے کتنے منٹ لگیں گے؟ سیکنڈز بھی نہیں لگیں گے. تو ماہ رمضان میں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، آپ اس دل کا کشکول گناہوں سے خالی کر دیں، بھرنا اللہ کا کام ہے. اب آئیے اس خطبہ کے آخری جو ہے وہ پیغام کی طرف. اب تک جو ہم نے گفتگو کی اس میں تقریباً 9 مقاصد یا 9 اہداف آپ کے سامنے پیش کیے. خطبہ شعبانیہ کے آخری حصے میں مولا علی کے فضائل رسول اللہ نے بیان کیے. اور عجیب بات ہے کہ اس خطبے کو اگر آپ غیر شیعہ منابع اور مصادر میں آپ دیکھیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مولا علی کے ان فضائل کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا، حذف کر دیا گیا. تو کہتے ہیں کہ خطبہ شعبانیہ جیسے ہی ختم کیا، دیکھا جائے تو اس کا تتمہ ہے یا اس کا اپینڈکس ہے یا اس کے ساتھ کی چیز ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اعلان غدیر حجت الوداع کا تتمہ ہے. جب تک اعلان غدیر آپ نہیں سن لیتے حجت الوداع مکمل نہیں ہوگا. تو وہ خطبہ کمپلیمنٹ کرتا ہے، مکمل کرتا ہے خطبۃ الوداع کے ادھورے پن کو. جس طرح فضائل علی مکمل کر رہے ہیں خطبہ شعبانیہ میں موجود ماہ رمضان کے فضائل کو. تو ماہ رمضان کے فضائل بھی ہیں اور اس میں مولا علی کے فضائل بھی ہیں. کہتے ہیں خطبہ شعبانیہ کے اختتام پر
رسول اللہ گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علی میں گریہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس مہینے میں تمہارا خون بہایا جائے گا، میں گویا تمہاری شہادت کا منظر دیکھ رہا ہوں کہ تم سجدے میں ہو اور اولین و آخرین کا شقی القلب شخص تمہارے سر پہ وار کر رہا ہے اور تمہاری داڑھی اور تمہارا چہرہ تمہارے خون سے خضاب ہو رہا ہے۔ مولا فوراً فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرا ایمان اس وقت سلامت ہوگا؟ رسول فرماتے ہیں ہاں تمہارا ایمان اس وقت سلامت ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے کہ اگر ہم سے کہا جائے کہ تم فلاں دن فلاں مقام پر فلاں دشمن سے مقابلہ کرو گے اور تمہارے سر پہ اس طرح وار کیا جائے گا اور تمہیں زخمی کیا جائے گا، تو ہم سب سے پہلے پوچھیں گے کہ ہمارا دشمن کون ہے؟ ہم سب سے پہلے یہ پوچھیں گے ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ ہم یہ پوچھیں گے بھائی اس موت سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ لیکن مولا کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا میرا ایمان سلامت رہے گا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ انسان کو سب سے پہلے یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، اس عمل کو کرنے کے بعد میں خدا کو حاصل کرتا ہوں یا خدا کو کھو دیتا ہوں، اس عمل کو کرنے کے بعد میں خدا سے قریب ہوتا ہوں یا دور ہوتا ہوں۔ ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک، وہ عرفہ کا کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ بس مولا علی یہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر میری شہادت میرے ایمان پر مندرج ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے تو فبیا، اور یہی بات مولا حسین کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے تلوارو اگر تم، اے دشمنوں اگر تم سمجھتے ہو کہ میری جان لینے سے اسلام بچ جائے گا تو تم آؤ اور مجھ پر حملہ کر دو۔ تو اصل چیز ہے انسان اپنے ایمان کی فکر کرے چاہے کیسی کیوں نہ حالات ہو۔ تو مولا علی کا یہ اطمینان بتلا رہا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ فکر اپنے ایمان کی ہونی چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ مولا کی شہادت کے بعد یہ بھی بتلا دیتے ہیں کہ اس شہادت کا انجام کیا ہوگا، اس شہادت کے نتیجے میں اس عمل کو، اس عمل قبیح فعل کو انجام دینے والے کا انجام کیا ہوگا، اور جو لوگ اس سے محبت کریں گے ان کا کیا انجام ہوگا، جو تم پر گریہ کریں گے ان کا انجام کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں دو شقی ترین افراد گزرے ہیں، ایک وہ فرد، وہ شخص کہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کوچے کاٹی تھی، قدار بن سلف اس کا نام تھا، اس کے بعد باقی لوگوں نے اس اونٹنی پر حملہ کیا تھا۔ اور دوسرا شقی ترین جو قدار بن سلف سے بھی زیادہ شقی ترین دشمن تھا، اور وہ تھا عبد الرحمن ابن ملجم، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خوارج نے، جو علی کے دشمن تھے، پروگرام بنایا تھا کسی طرح کہ ہم جو ہے وہ علی کو قتل کریں۔ حاکم شام نے ایک خوارج کو، جسے کہتے ہیں کہ بلایا اور اس سے کہا کہ تمہیں جو ہے وہ یہ کام کرنا ہے۔ جب وہ کوفے میں داخل ہوتا ہے تو قدامہ نامی عورت، قدامہ نامی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اتفاق سے وہ بھی علی کی دشمن۔ تو اس نے کہا تھا کہ تم اگر علی کا سر میرے مہر میں دے دو تو میں تم سے شادی کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اور اسی قدامہ کی محبت میں اور حاکم شام کی لالچ میں اس شخص نے جو ہے وہ یہ فعل انجام دیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جو والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی شخصیت سازی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہی قدامہ جب اپنے باپ کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھی تھی تو کوفے کے بازاروں میں ایک شور اٹھا۔ قدامہ کا والد باہر کھڑکی سے جھانکتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لوگ وہاں پر اپنی اپنی دو گروہ ہیں، اور دو گروہ اپنی اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو۔ واپس آ کے بستر پہ بیٹھتا تو قدامہ پوچھتی ہے بابا کیا دیکھ رہے تھے؟ تو اس کا والد جواب دیتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ دو افراد ہیں، ایک علی کے ماننے والے اور ایک حاکم شام کے ماننے والے، اور دونوں اپنی اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ تو قدامہ اپنے والد سے پوچھتی ہے بابا پھر تم نے کیا فیصلہ کیا؟ تو قدامہ کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا میں ابھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا۔ تو قدامہ بڑا خوبصورت جملہ کہتی ہے کہ بابا واہ واہ بابا واہ،
ساری زندگی سجدے میں گزار دی اور کہیں بھی نہیں پہنچے. جو والدین عمر پر شکوک و شبے میں مبتلا رہتے ہیں، جو والدین خود اپنے عقیدے کے انحراف کا شکار رہتے ہیں، ان کی اولادیں پھر اس طرف نکل پڑتی ہیں کہ وہ بھی اہل بیت کی دشمن بن جاتی ہیں. پھر اس نے عبد الرحمن ابن ملجم کے ساتھ مل کر جو ہے یہ قبیح فعل انجام دلوایا. بہرحال اب یہاں پہ علی کے قتل اور علی کی شہادت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ مولا رسول اللہ آگے بڑھ کر یہ فرماتے ہیں، جو خطبہ شعبانیہ کا 11واں پیغام ہے کہ اے علی، جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، جس نے تم سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے تم کو ناسزا کہا اس نے مجھ کو ناسزا کہا. اب یاد کیجئے اس حدیث کو کہ جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ، جس نے تم کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، جس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. علی کے لیے بھی بعین ہی وہی الفاظ اور فاطمہ کے لیے بھی وہی الفاظ. پھر رسول فرماتے ہیں، اے علی تم میرے نفس جیسے ہو، اے علی تمہاری فطرت میری فطرت ہے، اے علی اللہ نے مجھ کو اور تم کو منتخب کیا، مجھ کو نبوت کے لیے منتخب کیا، تم کو امامت کے لیے منتخب کیا. اب جو تمہاری امامت کا انکار کرے گا وہ میری نبوت کا انکار کرے گا. تو اب یہاں بھی یہ بات طے ہو گئی کہ جو علی کے دشمن ہیں وہ رسول کے بھی دشمن ہیں، اور جو علی کی امامت کے منکر ہیں وہ رسول اللہ کی نبوت کے بھی منکر ہیں. تو جو انسان کو خلیفہ نہ ماننے کی وجہ سے اپنی عبادتوں کو حمد کروا بیٹھا، یعنی ملعون شیطان ابلیس، تو وہ شخص اپنے اعمال اپنے ہاتھ سے کیوں نہیں کھو بیٹھے گا جو ولایت علی کا منکر ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اور پھر رسول اللہ اس پہ ہی صبر نہیں کرتے، اس کے بعد ایک آخری پیغام خطبہ شعبانیہ کا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اے علی تم زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی میرے جانشین اور میرے خلیفہ ہو. علی تم میری بیٹی کے شوہر ہو، تم میرے بیٹوں کے باپ ہو، تمہارا حکم میرا حکم ہے اور تمہاری نہیں میری نہیں ہے. دیکھیں علی کی جانشینی کا اعلان رسول اللہ نے سب سے پہلے دعوت ذو العشیرہ میں کر دیا تھا. جب رسول اللہ نے آپشن دیا تھا کہ کون میرا ساتھی میرا مددگار بنے گا، یہ نہیں کہا تھا کہ کون اسلام قبول کرے گا، بلکہ یہ کہا تھا کون میرا مددگار اور ساتھی بنے گا. تو علی نے 3 مرتبہ ہاتھ کھڑا کیا اور تیسری مرتبہ ہاتھ کھڑا کرنے پہ رسول اللہ نے کہا کہ تم میرے جانشین، میرے وزیر، میرے وسیع ہو. اس کے بعد آخری آفیشیل اعلان، یہ پہلا آفیشیل اعلان تھا کہ جس میں رسول اللہ نے پہلے ہی دن اپنے جانشین کا اعلان کر دیا تھا. آخری اعلان غدیر تھا، آخری آفیشیل اعلان کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت اترنے پر جو ہے اعلان ولایت کیا. اس کے بعد کئی مقامات پر غزوہ تبوک کے موقع پر، جیسے جب آپ جا رہے تھے مدینے سے دور، نکال کے کیا تم اس میں راضی نہیں ہو کہ تمہاری حیثیت، تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہو جو ہارون کی موسیٰ سے تھی. اور یہ ایک ان میں سے مقام ہے کہ جس میں رسول اللہ نے خطبہ شعبانیہ نے ماہ رمضان سے پہلے اعلان کر دیا کہ تم جو ہے وہ میرے وسیع، میرے وزیر اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ تم میری بیٹی کے شوہر ہو، یعنی میری بیٹی کا کفو تم ہی ہو سکتے ہو، کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور میرے بیٹوں کے باپ بھی تم ہو. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو ابناءنا ابناؤکم وانفسنا وانفسکم کی منزل سورہ آل عمران میں جو آیت مباہلہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تو یہ وہی نفس رسول ہے جس کا اعلان رسول اللہ خطبہ شعبانیہ میں کر رہے ہیں. ابناءنا ابناءکم کو اگر سمجھنا ہے تو آپ خطبہ شعبانیہ کو سمجھیے کہ کس طرح حسن و حسین اللہ کے بیٹے بنے. تو یہ وہ خطبہ شعبانیہ ہے کہ جس میں رسول اللہ نے ماہ رمضان کے فضائل بیان کیے، اعمال ماہ رمضان بیان کیے، فضائل علی کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان میں
اعمال ماہ رمضان کرنے کی توفیق عطا فرما، شب بیداری کرنے کی توفیق عطا فرما، روزوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس طرح کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرے مند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ لوگوں کو اس موضوع سے متعلق یا کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی آپ سوال کر رہے ہیں؟ اچھا بہت جی یہ عامر یاسوبی ڈاکٹر عابد کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہی تفصیل ہے جو مردوں کے لیے ہے، آپ کے لیے بھی وہی ہے۔ 3 دن کا ہمارے اعتکاف ہوتا ہے اور اہل سنت میں جو ہے وہ 10 دن کا ہوتا ہے۔ 3 دن میں داخل ہونے کے بعد پھر وہ واجب ہو جاتا ہے، اس کو آپ کو کرنا پڑتا ہے، مستحب ہے بہرحال، چاہیں تو کریں بہت اچھا ہے، نہ کریں تو کوئی آپ پہ وجوب نہیں۔ جی اچھا نہیں وہ تو بہرحال دیکھیے ماہ رمضان میں تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک آیت قرآن کے برابر ہے، تو اعتکاف میں تو آپ دیکھیے کہ مکمل طور پہ آپ یہ ایک طرح کا الہی دھرنا ہے۔ ہم لوگ دھرنا ڈالتے ہیں نا گورنر ہاؤس اور چیف منسٹر ہاؤس میں کہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے، تو اعتکاف کا بھی یہ ہے کہ آپ نے دھرنا دے دیا اللہ کے سامنے کہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا ہم تیرے در سے نہیں جائیں گے۔ تو مرد بھی کریں اور چاہیں تو عورتیں بھی کریں۔ نہیں اصل میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اب ہم جو ہے نا خود شیطان بن، ٹی وی والے نہیں، ہم اپنی بات کر لیں پہلے، ہم خود اتنے شیطان بن چکے ہیں کہ ہمیں خود بھی جو ہے محسوس نہیں ہوتا۔ ٹی وی والوں کو تو ٹھیک ہے حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیسے بگڑے میں ہیں، لیکن ہم جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ان کو آشیرواد ان کی حوصلہ افزائی کرنے والا کون ہے؟ ہم ہی لوگ تو ہیں۔ جب ہم ان کے پروگرامات دیکھیں گے تو ان کی اسکورنگ بڑھے گی، جب اسکورنگ بڑھے گی تو وہ اور پروگرامات دیں گے۔ کروڑوں روپیہ ایک ایک اینکر کو دیا جاتا ہے اس ٹی وی پورے اس میں کہ وہ لوگوں کے ایمان خریدیں۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے نا کہ آپ ان کو دیکھیں ہی نا تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ خود بخود اس معاشرے سے ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو اس لیے ان کی ریٹنگ جو ہے وہ اوپر جاتی ہے اور جو ہے وہ لوگوں کو بہکانے کا سبب بنتے ہیں۔ جی جی مسجد ہی وہ اہل سنت میں ہے گھر۔ جی ہمارے پاس ٹائم ہے، آپ لوگ چاہیں تو سوالات کر لیں ماہ رمضان کے حوالے سے۔ دیکھیے مولا کائنات کے مسائل کے حوالے سے تو آپ سیرت ہی ہے جو وہ کریں، بہت اچھی کتاب اگر آپ کو پڑھنی ہے معصومین کے حوالے سے تو وہ ہے آیت اللہ مستنبط کی مناقب اہل بیت، 4 جلدوں پر ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ تو اور ویسے اگر آپ بحر الانوار کی جو اردو ترجمے والی جلد ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ جی اخلاقی حوالے سے کوئی سوال؟ یہ دیکھیں درود پڑھنا تو رسول اللہ کے نام پہ آنے پہ ویسے بھی واجب نہیں ہے، تو نماز میں کیوں واجب ہوگا؟ ٹھیک ہے جواب دینا واجب ہے لیکن وہ اسی طرح جو وہ کہے۔ نام مجھے سورہ کا اس کا یاد تو نہیں ہے لیکن یہ ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ آیت اور سورہ مجھے یاد نہیں آ رہا، اور خود آیت الکرسی میں مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کے سامنے شفاعت نہیں کر سکتا۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، 2 آیات ہیں جو وسیلے کی دلالت کرتی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ نماز کے دوران اگر رسول اللہ کا نام سنیں تو کیا درود پڑھنا واجب ہے؟ تو ویسے بھی واجب نہیں ہے لیکن بہرحال مستحب ہے، لیکن نماز میں تو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ یہ مجھے پوری تفصیل نہیں آتی لیکن بہرحال نماز کے اذکار یا ویسی دعائیں جتنی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں۔
جوشن کبیر جو دعا ہے اس میں خود اوپر اس کی فضیلت اور روایت لکھی ہوئی ہوگی. تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہیں. 19, 21 اور 23 میں تھوڑا فرق ہے, لیکن اگر آپ چاہیں تو تمام اعمال اس میں کر لیں, کوئی ایسا بات نہیں, لیکن بہتر ہے کہ اس فرق کو ذہن میں رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ شب قدر جو ہے وہ بہت زیادہ سے زیادہ اگر ہم روایت کو تلاش کریں تو 23 بنتی ہے, لیکن 21 بھی ہے, 19 بھی ہے, اور باقی طاق راتیں یعنی 25 اور 27 بھی ہے. اور کچھ لوگوں کے مطابق تو پورے رمضان میں اس کو تلاش کریں, تو کم از کم طاق راتوں میں اور 19 سے اگر آپ شروع کریں تو اس میں کافی امکان ہے کہ آپ کو شب قدر مل جائے گی. ہاں اس میں بھی شب عید کے اعمال موجود ہیں, لیکن بہت زیادہ تفصیل سے نہیں ہے. مطلب 2 رکعت نماز ہے, اس میں 1 مرتبہ قل اللہ, ایک میں جو ہے 50 یا 100 مرتبہ وہ پڑھنی پڑتی ہے, اور کچھ سورے ہیں. تو وہ بہتر ہے کہ چاند رات جو ہے وہ آپ بازار میں گزارنے کی بجائے مسجد میں ایمان بارگاہ میں گزاریں, اور شاپنگ وغیرہ پہلے ہی اس سے کر لیں. دیکھیں شیطان چاند رات کو جو ہے وہ نکلتا ہے, مطلب جیسے آپ کو عید کا چاند نظر آیا تو کچھ لوگ خوشی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جو ہے وہ میرا یار آ گیا مجھ سے ملنے کے لیے, تو لوگ جو ہے وہ تارک روڈ چلے جاتے ہیں, کوئی صدر چلا جاتا ہے, کوئی کہیں چلا جاتا ہے. تو بس اس سے آپ کو بچنا ہے. یہ بہترین طریقہ ہے اعمال کرنے کا چاند رات. جب آپ اعمال میں مصروف ہوں گے تو انشاءاللہ جو تقویٰ ہے ماہ رمضان کا وہ آپ کا بچا رہے گا, اور کوشش کریں کہ جو ماہ رمضان کا تقویٰ ہے وہ عید اور عید کے بعد بھی باقی رہے. تو ہم جو مستحب روزوں کی بار بار آپ کو تاکید کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کا تقویٰ جو ہے وہ آپ ماہ رمضان کے بعد نہ کھو دیں. باقاعدہ حدیث میں آیا ہے, نہج الفصاحہ کی حدیث ہے کہ لوگوں پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ فقط ماہ رمضان میں عبادت کریں گے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ بعض اوقات جو ہے وہ ماہ رمضان میں لوگ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے. اور پھر وہی عبادت اگر آپ ٹی وی ہی کی مثال لے لیں تو یہ بہترین مثال ہے کہ ٹی وی اینکر سیلیبریٹیز اور فلمی اداکار, صداکار, گلوکار جو ہیں وہ احادیث اور روایات اور آیات سنا رہے ہوتے ہیں, اور ماہ رمضان کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے. تو یہی حال کچھ لوگوں کا بھی ہوتا ہے, مسلمانوں کا, مومنوں کا, کہ ماہ رمضان میں وہ عبادت گزار بنتے ہیں, روزے دار بن جاتے ہیں, ماہ رمضان کے بعد بالکل جسے کہتے ہیں کہ وہ پہچان میں نہیں آتے. تو ماہ رمضان ایک ٹریننگ, ایک تمرین ہے, ایک مشق ہے. اس مشق کو مینٹین رکھنا ہے. کس طرح مینٹین رکھنا ہے؟ گاہے بگاہے روزے رکھ کر. جو مستحب روزے ہوتے ہیں, جیسے پیر کا روزہ ہوتا ہے, جمعے کا روزہ ہے, یا 10 تاریخ سے پہلے کا روزہ ہے, یا جو اہم ترین روزے آتے ہیں, 17 ربیع الاول ہے, 25 ذوالقعدہ ہے, اور 18 ذی الحج ہے, 27 رجب ہے, اور دیگر جو روزے آتے ہیں, ماہ شعبان کے روزے, ماہ رجب کے روزے. کوشش کریں ان روزوں کو آپ کسی طرح رکھیں تاکہ ماہ رمضان کا تقویٰ پورے سال جو ہے وہ مینٹین کریں. ہمارے شوال میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں. ہماری اتنی زیادہ مستند روایت نہیں اہل سنت میں ہے, لیکن آپ ویسے جو مستحب ہوتے ہیں جیسے پیر کا روزہ ہوتا ہے تو وہ ہاں ان کیا ہے, ہمارے یہاں اتنی زیادہ اس کی وہ نہیں ہے روایت. تاکہ 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ کہ بچوں کے ساتھ کیسے صبر کا پیک پہ پہنچ جاتی ہے واقعہ بھی ہے, اور دوسری بات ہے کر کے دوسرے افراد جو ہے اگر ہم غصہ نہیں کریں تو دوسرے افراد جو ہے وہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں, پھر چڑھا رہے ہوتے ہیں, اس چیز کو کیا دیکھیے. بھائی دیکھیے, روزہ اور بچوں کے حوالے سے جو بالغ بچے ہیں ان پہ تو فرض ہے, جو نابالغ بچے ہیں لیکن وہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں شوق میں. ہمارے مدرسے میں ایک بچہ ہے, اس نے پورے رجب اور شعبان روزے رکھے. رجب اور شعبان, رمضان تو خیر انشاءاللہ رکھے گا وہ. جب ہم نے انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ ان کی امی نے بھی رجب اور شعبان میں رکھے. مزید انویسٹیگیشن کی تو اتنی حیرت ہوئی کہ ان کے والد صائم الدہر ہیں, پورے سال روزہ رکھتے ہیں. اب مولانا نہیں ہے کہ بالکل فارغ کہ وہ رکھ رہے ہیں, جاب کرتے ہیں باقاعدہ, MBA مینجمنٹ, ایک اچھی جاب ہے ان کی, کمپنی میں اچھی پوسٹ ہے, آفس بھی جاتے ہیں روزانہ, پورے سال روزہ رکھتے ہیں. تو دیکھیں اس معاشرے میں اس جگہ ایسے لوگ موجود ہیں صائم الدہر, تو رجب شعبان کے رکھنے والے بھی موجود ہیں. اور بچہ وہ ہے, بڑی مشکل سے اس نے ایک روزہ جو ہے وہ توڑا تھا, وہ ہمارے ہی کہنے پہ ہم نے جو اس کو کھلوایا تھا, مطلب وہی روزہ اس کا جو ہے وہ روزہ کھلا, لیکن اس کے بعد اس نے رجب شعبان پورے ماہ ماشاءاللہ روزے رکھے. تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا بچوں کے حوالے سے یاد رکھیں, جگہ آپ جب خود عادت ڈالیں گے نا اپنی عادت, تو بچے کاپی کر دیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں کو نماز سے زیادہ روزہ رکھنے کا شوق ہوتا ہے.
نماز کے لیے کہنا پڑتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو، لیکن روزے کے لیے وہ شوق سے اٹھ جائیں گے اس میں سحری میں، تو اچھی بات ہے ان کو رکھوائیں. اچھا فرض کر لیں آپ رکھوانا چاہتے ہیں اور بچے روزہ نہیں رکھنا چاہتے، تو آپ ان کو یہ کہیں یا ان کو تکلیف ہوتی ہے، بڑی پرابلم ہوتی ہے، شوق میں تو رکھ لیتے ہیں، تو آپ ان کو یہ کہیں بیٹا جب تک تم روزہ رکھ سکتے ہو روزہ رکھو، اس کے بعد کھول دو. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا کہ میں اپنے بچے کو روزہ رکھوانا تھا چاہتا ہوں تو کیا کروں. تو ہم نے یہی کہا کہ تم اس کو روزہ رکھواؤ شروع میں اور پھر اس کا دورانیہ بڑھاتے رہو، یعنی 11 بجے تک روزہ رکھا، پھر 12 بجے تک، پھر ظہر تک، اور پھر جو ہے وہ مغرب تک. اس میں کوئی خبر نہیں، وہ مستحب روزہ ہے، اس کے لیے کوئی واجب بھی روزہ نہیں ہے. اگر وہ توڑ بھی دے گا تو اس کو توڑنا نہیں کہیں گے، خود آپ کے لیے روزہ ہے مستحب روزہ. این مغرب سے 5 منٹ پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، روزے کی شرائط کے مطابق دن گزارا ہے، تو آپ نیت کر لیں، 5 منٹ پہلے آپ کا روزہ ہو گیا. تو بچہ بھی یا خود آپ بھی مستحب روزہ رکھتی ہیں اور روزہ نہیں رکھا جاتا، تکلیف ہوتی ہے، تو آپ ٹھیک ہے روزہ کھول دو، اس میں کوئی خبر نہیں. تو بچے کو بھی یہ کہیں، لیکن آپ دیکھیے گا ایک آدھ دن تو شاید وہ کھول لے، لیکن پھر وہ انکار کر دے گا کہ نہیں مجھے روزہ نہیں کھولنا، مجھے روزہ پورا کرنا. نہیں نابالغ بچے کا تو وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا نا وہ روزہ کہ وہ واجب روزے کی قضا میں شامل ہو جائے. نہیں بالغ ہونے کے بعد. اچھا آپ نے کہا کہ دیکھیے آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ روزہ نہیں کر رہے ہو، خواتین کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ غصہ نہیں کر رہی، مرد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ پہاڑ توڑ کے آ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی بری بات اور جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بات نہیں ہے. یقیناً آپ سے زیادہ مرد جو ہے سزاوار ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ باہر دھوپ سے واپس گھر میں آ رہا ہوتا ہے، چاہے اگر دھوپ میں نہ بھی ہو، فرض کر لیں وہ گاڑی میں اے سی ہے اور دفتر میں اے سی ہے، لیکن بہرحال ایک اسٹریس ہوتا ہے. آپ وہی کام گھر میں کریں تو آپ کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی. تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ ان کی جو ہے وہ جھاڑ یا جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ سن لیں. لیکن اس کا طریقہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ اگر آپ پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دیں، مطلب ماہ شعبان کے آخر میں، جیسے رسول اللہ کی عادت تھی، جیسے ابھی ہم نے ریکمنڈ کیا کہ پیر منگل بدھ یہ تو لازم کر لیں آخری کے 3 روزے، اور ویسے بھی جہنم سے آزادی کا جو ہے وہ ہے برنامہ خوشخبری ہے کہ جو لوگ رکھیں گے وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے، وہ ایک عادت بن جائے گی. جب عادت بن جائے گی تو انشاءاللہ جو غصے میں چڑچڑاہٹ جھنجھلاہٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. اور دوسری بات ہے کہ ایک آدمی کی اپنی تربیت ہوتی ہے، ایک کو افطار کے وقت چائے چاہیے، ایک کو جو ہے وہ لال شربت چاہیے، ایک کو جو ہے وہ کھانا چاہیے. ان طبیعتوں کو آپ نوٹ کر لیں اور اس طبیعت کے مطابق جو ہے وہ اپنی افطاری اور سحری جو ہے. لیکن یہ میں پھر کہوں گا کہ روزے میں اپنی بری عادتوں کو ترک کرنے، گناہ تو چھوڑنے. خود مولا علی کی حدیث ہے کہ روزہ بری عادتوں کو ترک کرنے کے لیے بہترین ہے. آپ کی جو بری عادت ہے، مطلب مرد حضرات کی سگریٹ پینے کی عادت ہے وہ ختم کر سکتے ہیں، زیادہ چائے پینے کی جو عادت ہے وہ آپ ختم کر سکتے ہیں، بچوں کی جو ہے ہر 1-2 گھنٹے بعد چپس اور وہ چاکلیٹ اور بسکٹ کی عادت وہ آپ ختم کر سکتے ہیں، جو آپ خود ہی ڈلواتے ہیں. مطلب بچوں کو چپس دے دیے، مجلس میں 1 گھنٹے کے لیے آ رہے ہیں اور چپس کا پیکٹ اور کولڈ ڈرنک 1 گھنٹہ برداشت نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے تو ہمارے بچے روزے نہیں رکھ سکتے. ہم نے بچوں کو خود فیڈ کیا ہے کہ 1 گھنٹہ بھی بغیر پانی کے نہیں گزارو. یہ کربلا کے ماننے والے ہیں، یہ کربلا کے ماننے والے ہیں جو 3 دن کی بھوک پاس کر پہ روتے ہیں. وہ اپنے بچے کو کربلا کے پیاسے کے مصائب سنانے کے لیے چپس اور کولڈ ڈرنک لے کر آتے ہیں. تو وہ کیا اس کی جو ہے وہ سپ لیتے ہوئے کربلا کے مصائب سنے گا، کیا روئے گا وہ. تو یہ بچوں کو عادت ڈلوائیں کہ بیٹا دیکھو اتنے عرصے تم بھوکے پیاسے رہے اور تم نے برداشت کیا، اور یہ بعد میں بھی عادت ڈلوائیں. جو بچے شور مچاتے ہیں نا امی بھوک لگی ہے کھانا دیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، تو یہ رمضان بار بار یاد دلائیں کہ تم جب ماہ رمضان میں 14 گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہو، اور کینیڈا میں رہنے والے بچے تو 21 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں. اس وقت جو حالات ہیں 21 گھنٹے کا، ایڈمنٹن ہے، کیلگری وغیرہ میں 21 گھنٹے کے روزے ہوں گے اس دفعہ. تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن وہاں پہ بچے رکھتے ہیں روزے، بڑی پابندی سے رکھتے ہیں. وہاں پہ جو افطار کا ڈسپلن ہوتا ہے وہ بہت ہمارے یہاں سے بہت بہتر ہے. وہاں تصور نہیں ہے کہ لوگ جو ہے گھروں میں افطار کریں. عموماً لوگ انگلینڈ ہے، برمنگھم ہے، اور کیونکہ بیچارے سوشل ایکٹیویٹیز وہاں ہوتی نہیں ہیں تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے کہ وہ افطار جو ہے باہر کریں. تو بچے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو عادت ڈلوائیں کہ بھائی اسی مہینے میں تو اپنا روٹین سیٹ کریں، اپنی جو ہے وہ نیندوں کو سیٹ کریں. یہ جو ہم نے نیند کا ایک روٹین بنایا ہوا ہے نا کہ دیر سے اٹھنا، فجر سے پہلے آپ جاگیں گے، فجر میں آپ جاگیں نماز پڑھیں، فجر کے بعد تک جاگتے رہیں.
تو یہ تمام وقت جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس دوران سوتا ہے وہ غفلت کی نیند ہوتی ہے، جو فجر سے پہلے، فجر کے بعد اور فجر بھی چھوڑتا ہے، یہ غفلت کی نیند ہوتی ہے۔ اور دیکھا جائے کہ ہم اسی نیند میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اگر اٹھتے ہیں تو سحری کے لیے اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو 5 منٹ کا وقفہ ہم دیتے ہیں احتیاط کا، تو ہم سحری کر لیتے ہیں، سحری کے بعد 5-10 منٹ ہوتے ہیں اذان میں، آپ جو ہے بستر پہ آ کے لیٹ جاتے ہیں، لوگ روک رہے ہوتے ہیں، خود آپ بھی وہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ بس میں اگر لیٹا تو گیا، اور پھر آپ چلے جاتے ہیں۔ تو یہی کہنے کا مقصد ہے روٹین ایڈجسٹ کریں، اپنی نیند کی روٹین ایڈجسٹ کریں، کھانے کی روٹین ایڈجسٹ کریں۔ آیت اللہ محسن قریضی سے کسی نے پوچھا کہ بھائی روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے، انہوں نے کہا بھائی کیا مشکل ہے، آپ ناشتہ کب کرتے ہیں؟ 7 بجے، ٹھیک ہے 3 گھنٹے پہلے کر لیں 4 بجے۔ آپ کھانا کب کھاتے ہیں؟ 10 بجے، 3 گھنٹے پہلے کھا لیں 7 بجے، ٹھیک ہے۔ ناشتہ اور کھانا ڈٹ کے کر لیں، زیادہ کیلوریز لے لیں، تو دوپہر کا کھانا آپ اسکپ کر دیں، کوئی فرق نہیں محسوس ہوگا۔ بھی ہمیں دوپہر میں بھوک کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ ہمارا ناشتہ صحیح نہیں ہوتا، ہمارا ناشتہ صحیح نہیں ہوتا۔ اور ناشتہ کیوں نہیں صحیح ہوتا ہے؟ ہم دفتر سے 15 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ناشتہ کریں گے؟ اسکول سے بالکل وین آنے سے 5-10 منٹ پہلے جو ہے بچے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اس میں کیا ناشتہ کریں گے؟ تو ماہ رمضان میں عادت ڈالیں کہ آپ نماز فجر سے پہلے اٹھیں تو آپ کو بھوک بھی لگے گی، جب بھوک لگے گی تو آپ حلوہ روٹی اور وہ پراٹھے والا ناشتہ بھی کریں گے، خود بخود آپ کی دوپہر کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں اس کو ریورس کر لیں نا، ہمیں ناشتے میں بھوک نہیں لگتی، دوپہر کے کھانے میں لگتی ہے۔ دوپہر کھانے میں کیوں لگتی ہے بھوک؟ ناشتہ نہیں کیا ہوا ہوتا ہے۔ ناشتہ اچھا کر لیں تو دوپہر کے کھانے میں بھوک نہیں لگے گی، کیوں نہیں لگے گی؟ بھی ناشتہ اچھا کیا ہوا۔ دوپہر کا کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ ناشتہ نہیں کیا ہوا، تو ناشتہ کر لیں گے دوپہر کا کھانا نہیں کھائیں گے، دوپہر کا کھانا ختم ہو گیا۔ ناشتہ آپ پہلے کر لیں 3 گھنٹے، اور رات کا کھانا بھی 3 گھنٹے پہلے کر لیں، بس اصولاً تو آپ کو سال بھر روزہ رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں سولجر بازار میں ایک مدرسہ تھا، ایک زمانے میں، مجھے یاد نہیں آ رہا وہ کون صاحب تھے جن کا قصہ مجھے کسی عالم دین نے سنایا تھا، کہ وہ فجر سے پہلے ناشتہ کرتے تھے اور مغرب کے بعد رات کا کھانا کھاتے تھے، بس عمر بھر ان کا یہ روٹین رہا ہے۔ اب دیکھا جائے انہیں روزہ بھی رکھ لیتے تھے، لیکن روزہ نہ بھی رکھیں تو بھی ان کی یہی روٹین تھی، وہ کھاتے ہی نہیں تھے، باہر یا گھر میں بھی ہو تب بھی نہیں کھاتے تھے، دن بھر ان کی عادت تھی فجر سے پہلے کھانا کھانا اور مغرب کے بعد کھانا کھانا۔ تو اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، آپ کو 2000 کیلوریز چاہیے، اگر 1000 کیلوری آپ سحری میں کھا لیں، 1000 کیلوریز افطار میں کھا لیں، کوئی میڈیکل سائنس میں یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ بار بار کھائیں۔ میں ابھی وہ بات کر رہا تھا اپنے کسی کولیگ سے، تو اس نے کہا کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے ایک ریسرچ چاہیے کہ وہ جو ہے بار بار مطلب دن میں 8 مرتبہ کھائے۔ تو میں نے کہا بھائی ہمارے امام نے تو کہا ہے کہ دن میں 2 مرتبہ کھاؤ، یعنی دن شروع ہونے سے پہلے اور رات، دن شروع ہوتے وقت اور رات شروع ہوتے وقت، چھٹے امام کا قول ہے۔ تو اسی کولیگ نے مجھے 1-2 سال بعد بتایا کہ اب ایک اور لیٹسٹ ریسرچ چاہیے۔ کیا ریسرچ چاہیے؟ کہ ڈائبٹیز پیشنٹ جو ہے 2 مرتبہ کھائیں، تو کم کھائیں گے کم انسولین سیکریٹ ہوگی، جب کم انسولین سیکریٹ ہوگی تو ضائع بھی کم ہوگی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جب آپ کھانا گھر میں 6 مرتبہ لگائیں گے دسترخوان، تو 6 مرتبہ کا کھانا کچھ ضائع بھی ہوگا نا، 6 مرتبہ 6 گلاس پانی پیے، تھوڑا سا پانی بچائیں گے، وہ ضائع تو ہوگا۔ تو جب آپ زیادہ مرتبہ کھانا کھائیں گے، چاہے تھوڑا سا کھائیں، آپ کی انسولین زیادہ ضائع ہوگی، اس سے ڈائبٹیز ہو رہی ہے۔ ڈائبٹیز کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ہر وقت کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ کولیسٹرول کے بڑھنے کی بھی ہے، یہی وجہ جو ہے وہ آپ کے ہائی بلڈ پریشر ہونے کی وجہ کی بھی وجہ ہے۔ تو رسول اللہ کی خود حدیث ہے، سومو تصیحو، روزہ رکھو اور صحت مند بن جاؤ، لعلکم تتقون، روزہ رکھو اور تقوی اختیار کرو۔ تو بلند ترین مقصد کیا ہے؟ تقوی، روح کی طہارت، اور بلند کم ترین درجہ کیا ہے؟ جسم کی صحت، سومو تصیحو۔ تو دنیاوی فائدہ، دینی فائدہ، یہاں کا فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ، جسم بھی کا بھی فائدہ اور روح کا بھی فائدہ۔ تو یہ وہ فائدہ جو خود ماہ رمضان نہ صرف طہارت اور تقوی دے رہا ہے بلکہ آپ کو صحت بھی دے رہا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم بیمار ہیں ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ ارے روزہ ہے ہی بیماریوں کے لیے، روزہ بیماروں کو ٹھیک کرنے کے۔ ہم نے جو لیکچر دیا تھا آپ اس کو دوبارہ چاہیں تو سنیں، روزہ میڈیکل سائنس، اس میں یہی تھا کہ الیکسس سوفورن نے 40 دن روزہ رکھا تھا، اور جی جو سلائڈ پاور پوائنٹ والا تھا روزہ میڈیکل سائنس میں، الیکسس سوفورن نے 40 دن روزہ رکھا تھا، اور پتہ چلا تھا کہ اس کی جو ہے وہ بیماریاں ٹھیک ہو گئی، گردے میں پتھری تھی وہ ختم ہو گئی، اس کو جو ہے وہ نزلہ کھانسی بخار رہتا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، اس کو گلے میں خراش تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔ جب اس نے اپنے مریضوں کو جب اس نے ایک رسالے میں لکھنا شروع کیا، ڈاکٹر تھا وہ، تو اس کے مریضوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور وہ روزہ مطلب بہت سخت روزہ تھا، عیسائیوں میں بہت سخت روزہ ہوتا ہے ایک خاص قسم کا، کہ 40 دن تک وہ کچھ نہیں کھاتے،
پانی، لیمو، چائے، اس طرح کے لکوڈ کی بس اجازت ہوتی ہے، تو ان کی بیماریاں ٹھیک ہو گئی۔ تو اگر آپ روزے میں دیکھیں، روزے کا جو میسج ہے نا وہ سحری اور افطار میں کھانے والا میسج نہیں ہے۔ آپ سحری اور افطار میں ڈبل کھا لیتے ہیں، جتنا کھانا چاہیے اس سے زیادہ کھا لیتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ روزے کا؟ روزے کا میسج ہے کم کھانا، بسیار خوری سے پرہیز کرنا، کم کیلوریز لینا، بھوکے رہنا، بھوک کی عادت ڈالنا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ رات میں روزہ رکھوا دیتا، رات میں روزہ رکھے پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو۔ یہ بالکل پیک آورز ہوتے ہیں کہ جب ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں، باہر جانا ضروری ہوتا ہے، تو یہ آپ کو سکھائے گا کہ آپ اپنی عادتوں پہ کیسے کنٹرول کریں اور اپنی صحت کو۔ تو آج کل بھی دنیا میں بہت سارے فاسٹنگ کلینک ہیں جس میں کہا جاتا ہے بھائی اگر آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، آپ نمک اور یہ والی چیزیں نہ کھائیں، شوگر کی بیماری ہے، شوگر اور یہ نہ کھائیں، آپ کو گاؤٹ ہے تو یورک ایسڈ، بڑے کا گوشت یہ نہ کھائیں، تو پوری لسٹ بنا لی ہے۔ اور کچھ بیماریاں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے فاسٹنگ کریں، مکمل طور پہ نہ کھائیں۔ باقاعدہ میں ابھی پڑھ رہا تھا شکاگو میں غالباً کوئی گروپ ہے جو روزہ رکھتا ہے، روزہ تو نہیں رکھتا، وہ فاقہ کرتا ہے، فاسٹنگ کرتا ہے، منگل کو صبح کا بریک فاسٹ کرتا ہے اور بدھ کو لنچ کرتا ہے۔ ہر ہفتے انہوں نے ایک ٹائمنگ سیٹ کی ہوئی ہے، منگل کو صبح ناشتہ کریں گے، اس کے بعد اگلے دن بدھ کو دوپہر میں کھانا کھائیں گے، اور ایک ہوٹل میں جمع ہو جاتے ہیں سب، وہ ایک گروپ بن گیا ہے، ایک فاسٹنگ گروپ۔ تو وہاں سب بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا بھائی آپ کیسے محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، ہماری بھوک کنٹرول ہو گئی ہے اور ہم بھوک کے دوران آفس کا کام بہت اچھی طرح کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے، بھائی روزے میں پڑھا نہیں جاتا۔ اللہ نے علم کو بھوک میں چھپا کے رکھا ہے، حدیث قدسی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے علم کو بھوک میں چھپا کے رکھا ہے، لوگ اس کو پیٹ شکم سحری میں تلاش کرتے ہیں۔ یہ بس ہم نے ایک ذہن میں بٹھایا ہوا ہے۔ وہی ڈاکٹر عابد کا وہ لیکچر بھی انشاءاللہ آپ سن لیں گے کہ جن کے امتحانات ہوتے ہیں وہ کیا کریں۔ تو آپ جو ہے قیلولہ کر لیں، جو کہ رسول کی حدیث ہے کہ جب تم سوتے ہو دوپہر میں یعنی دن میں تو اللہ تمہیں کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ اور یہ میڈیکل ریزن بھی سن لیں کھلانے پلانے کا، جب آپ سحری میں کھانا کھاتے ہیں یا بریک فاسٹ میں کھانا کھاتے ہیں تو کچھ کھانا تو اسی وقت یوٹیلائز ہو جاتا ہے اور کچھ کھانا لیور میں چلا جاتا ہے۔ لیور کیا ہے؟ آپ کا فریج ہے۔ دوپہر میں امی بعض وقت کھانا نہیں پکاتی، بھی ناشتہ بہت زیادہ تھا تو بھائی فریج میں رکھا، فریج میں سے لے لو۔ تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں سحری میں اور دوپہر میں بھوک لگتی ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں سو جاؤ۔ جب تم سو گے تو جو آپ کے جسم کا فریج ہے یعنی لیور وہ کھانا ریلیز کرتا ہے اور پوری باڈی کو وہ کھانا مل جاتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے جو کھانا فریج میں رکھا ہوا وہ سڑتا نہیں ہے، لیور میں جو کھانا اسٹور ہوا وہ سڑے گا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اضافی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور آپ نوٹ کیجئے گا کسی دن، خود پریکٹیکلی نوٹ کیجئے گا، سحری کی ہم نے 12 بجے 1 بجے 2 بجے جو بھی سہولت ہو آپ کی وہ آپ اس میں سو جائیں 1-2 گھنٹہ۔ جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو لگے گا میں نے جیسے لنچ کیا ہے، تو بریک فاسٹ بھی ہو گیا، لنچ بھی ہو گیا اور ڈنر، افطار ڈنر جسے کہتے ہیں، تو اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ بس یہ ہم نے ایک اپنے آپ کو مصروف کر لیا ہے بکری کی طرح جگالی، جیسے کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے، کوئی چنگم کھا رہا ہے، کوئی چپس کھا رہا ہے، کوئی کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، تو اس جگالی کو ختم کریں اور کھانے کو کم بنائیں، جیسے ہم نے بتایا نا کہ 2 وقت کا کھانا، اور یہی میسج ہے کم کھانا یا بسیار خوری سے پرہیز۔ اس میں تقویٰ بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ، آپ کی جسم کی صحت بھی آپ کی سلامت رہے گی۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ماہ رمضان میں تو بخشنا چاہیے، کیونکہ ہم پڑھتے ہی ماہ رمضان میں اور اور دنوں میں تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، کبھی بھی جب چاہیں بخشتے ہیں۔ بلکہ بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے، مرحوم کی طرف سے اہل بیت کو ہدیہ کر دیں، آپ کو ثواب، مرحوم کو ثواب، اور اہل بیت جب ہدیہ لیں گے تو اہل بیت کسی کا احسان نہیں رکھتے، اس کے بدلے میں کچھ دیں گے ضرور آپ کو۔ اللہ جل اللہ جل یا مولا اللہ جل 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 یا صاحب السماء اللہ جل اللہ جل